الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت ہشتم بیٹے، آج آپ کے اردو کے کام میں ہم مکالمہ نمبر 1 پڑھیں گے۔ بیٹے اس سے پہلے کہ ہم مکالمہ نمبر 1 پڑھیں، ہم مکالمہ نویسی کے کچھ اصول و قواعد کو جان لینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ مکالمہ نویسی کیسے کی جاتی ہے اور مکالمہ کسے کہا جاتا ہے۔ بیٹے جب آپ اپنی قواعد و انشاء پر جائیں گے تو یہاں پر دیکھیے، یہ آپ کو مکالمہ نویسی کی تعریف بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مکالمہ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی باہمی گفتگو کو بات چیت کو کہا جاتا ہے۔ اس بات چیت کے گفتگو کے کئی پہلو ہیں اور اس کا مقصد اپنی بات دوسرے کے دل تک پہنچانا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ مکالمہ زبانی اور تحریری دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ اصل میں کرداروں کا پتہ ہی مکالمے سے لگتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی ناول، کوئی بھی افسانہ، کوئی بھی فلم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس میں مکالمے جو ہے وہ بولے نہ جائیں یا لکھے نہ جائیں۔ کہتے ہیں مکالمہ ایک فطری بات چیت ہوتی ہے اور اسے مصنوعی گفتگو بھی کہا جاتا ہے۔ مکالمہ لکھتے یا بولتے وقت الفاظ کا چناؤ اچھے انداز میں کرنا چاہیے اور زبان جو ہے وہ روزمرہ کے اصول و قواعد کے مطابق ہو۔ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو دقیق ہوں اور جو مکالمے میں مشکل پیدا کر دیں۔ بڑے آج آپ کے کام میں یہاں مریض اور طبیب کا مکالمہ ہے۔ طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ جب آپ مکالمہ لکھ رہے ہوگے تو مکالمہ لکھتے وقت آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مکالمہ جب آپ تحریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ رموز و اوقاف کا خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں مریض کے آگے انہوں نے رابطے کا نشان بنایا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں حکیم صاحب، اور ندائیہ یا فجائیہ کا رموز اوقاف ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکم کے بعد ختمہ ہے۔ بڑے یعنی جب آپ مکالمہ لکھ رہے ہوگے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رموز اوقاف کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے۔ یہ سارا مریض اور طبیب کا مکالمہ آپ کے سامنے یہاں موجود ہے۔ آپ کی قواعد و انشاء کے اوپر آپ کو یہ میں نے دکھا بھی دیا ہے۔ یہ آپ نے یہاں سے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے ساتھ اپنی کاپیز کے اوپر لکھ بھی لینا ہے۔ آپ کے اس ہفتے کے کام میں یہ مکالمہ نمبر 1 شامل تھا جو آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے، اور اس کے لکھتے وقت آپ رموز و اوقاف کا خیال رکھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔